أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن عمه علي بن أبي طالب عليهما السلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي أنت مني بمنزلة يوشع من موسى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت فخر الانبیاء والمرسلین مولائے متقیان حضرت امام مظلوم علی ابن ابی طالب علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی مناسبت سے آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ جسے شب 15 رمضان کی مجلس میں اشارتاً آپ صاحبان ایمان کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور پیغمبر اسلام کے جانشین میں مشترک باتیں، یعنی وہ باتیں، وہ فضائل کے جو دونوں میں ایک ہیں. اور اس حوالے سے سورہ مبارک رات ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں عالمین کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ اے حبیب رسولوں میں سے نہیں ہیں، آپ کا تعلق رسول سے نہیں ہے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ بغیر کسی تمہید کے اپنے مطلب پہ آؤں. دیکھیں اگر سابقہ امتوں کی طرف روشنی ڈالی جائے خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ یہ دو امتیں ایسی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں ان دو امتوں کو کثرت کے ساتھ یاد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان دو امتوں کو دیکھا جائے نا تو ان میں وہ گروہ کہ جو رسول کی حدیث کے مطابق جنتی ہے. اللہ کے رسول کی مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ قوم یہود میں 71 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. ہے قوم نصارہ میں 72 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو اگر ان کی تاریخ کو بھی دیکھا جائے نا تو وہ 21 رمضان کے دن کو غم کے طور پہ مناتے ہیں.
قوم یہود میں، قوم نصارہ میں۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 21 رمضان کے دن جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، 21 رمضان کے دن۔ اور نہ صرف جناب موسیٰ کا انتقال ہوا بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب یوشع بن نون کی بھی شہادت 21 رمضان کے دن ہی ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہود کے نزدیک 21 رمضان کا دن ایک غم کا دن ہے، ایک حزن کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نصارہ کیوں 21 رمضان کے دن کو غم کے طور پہ مناتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ارباب مورخین نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ آسمان پہ 21 رمضان کے دن گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جانشین کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن جو ایک نبی کا، ایک رسول کا جو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کا جو ایک مقام ہوتا ہے، اس کا نیم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کا جو ایک مرتبہ ہے، مولا کائنات کی لاکھ فضیلت ہے، لیکن مولا کائنات اللہ کے رسول کے مرتبے کے برابر نہیں آ سکتے، خود مولا کائنات اس بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ ہے تو اس اعتبار سے قوم نصارہ عیسائیوں کے نزدیک بھی 21 رمضان کا دن غم کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور اگر پیغمبر اسلام کی امت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک فرقہ ہے جو برملا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم 21 رمضان کے دن ماتم کریں گے، آنسو بہائیں گے، اور ہم پیغمبر کے جانشین کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے ان کی یاد کو برپا کریں گے۔ یہ ہے۔ اور نہ صرف یہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیتوں کو نازل کیا، اور کس انداز میں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چند مقامات پہ اپنے نبی یعنی پیغمبر اسلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملایا ہے۔ کس انداز میں؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں کہنے لگا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم تو اپنے رسول سے وہی تقاضے کر رہے ہو جو تم سے پہلے بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ طور پہ دیکھنا ہے، مخفی طور پہ نہیں، کھلم کھلا دیکھنا ہے، پیغمبر کی امت نے بھی باقاعدہ پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہمیں علانیہ طور پہ نظر آئے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا آیت تو نازل کی، اس کے بعد یہ کہ اللہ نے جناب ختمی مرتبت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملایا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ مزمل کی 15ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بنا کے بھیجا ہے جو تمہارے اعمال پر شہادت دے گا۔ ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کی شان ہے، پیغمبر کا ایک لقب ہے شاہد، اعمال پہ شاہد ہے، صحیح ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طریقے سے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بنا کے بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف کون گیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے ختمی مرتبت کو جناب موسیٰ کے ساتھ ملایا، کفار قریش کو فرعون کے ساتھ ملایا۔ تو جب یہ دو آیتیں ہو گئی تو اب پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے وصی علی کو ہارون اور یوشع کے ساتھ کیوں نہ ملائیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ہمارا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ کو مجھ سے وہی فضیلت حاصل ہے، منزلت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ تھی۔ کیا تھی منزلت، کیا عظمت تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلا کے بنی اسرائیل کو دریائے نیل کے دوسرے کنارے پہ لے کر آ گئے تو انہوں نے حکم خدا سے اس مقام پہ ایک مسجد کو تعمیر کروایا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تاریخ کس کس انداز میں اپنے آپ کو دہراتی ہے، ٹھیک ہے، کردار مختلف ہو جاتے، تاریخ ایک ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ارشاد فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیر پھیر کے لوگوں کے درمیان میں لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دنوں کو پھیر پھیر کے۔ پیغمبر مکہ میں تھے، مسجد نہیں بنائی، مکہ سے مدینہ گئے، مسجد بنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، مسجد نہیں بنائی، مصر سے مدین میں گئے، مسجد بنائی دریائے نیل کے اس پار۔ اور اس کے بعد جب مسجد بن گئی کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں کوہ طور پہ گیا تھا نا
تو میرے پروردگار نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے کہ اس مسجد میں کوئی بھی مخصوص حالت میں، مردوں کی جو مخصوص حالت ہوتی ہے جس میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، مخصوص حالت میں کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا سوائے میرے، ہارون کے اور ہارون کے 3 بیٹوں کے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل اعتراض کرنے لگے، موسیٰ یہ کیا بات ہے، یہ آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ تو آپ اپنے بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہے کہ ہارون اس حالت میں مسجد میں داخل ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہی پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب پیغمبر نے یہ اس انداز میں حکم کو جاری کیا کہ کوئی بھی اس حالت میں مسجد النبوی میں داخل نہیں ہوگا سوائے میرے، علی کے 2 فرزندوں کے، تو اس وقت مسلمانوں نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کلام یہاں پہ آ کر رک نہیں گیا، بلکہ جس طریقے سے جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بہت سے مواقع پہ ملوایا، ٹھیک ہے۔ علی کی مثال ہارون کی سی ہے، علی کی منزلت ہارون کی سی ہے، علی کی عظمت ہارون کی طرح ہے، جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے اس طریقے سے علی میرے لیے ہے، ایسا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جب انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وصی بنے نا علیہ السلام، وہ تھے جناب یوشع بن نون۔ جناب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی، اور باقاعدہ ہمارے علماء نے جناب یوشع بن نون اور جناب امیر المومنین کے درمیان میں 72 صفات کو ایک جیسا ثابت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک جیسا ثابت کیا ہے کس انداز میں۔ اب بس کچھ صفات بیان کروں گا، اس کے بعد منزل مصائب، چونکہ آج شب شہادت بھی ہے، مصائب بھی تھوڑے سے طولانی پڑھنے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وقت کے اندر مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 12 اوصیاء ہے۔ اب دیکھیں، اب میں ہر ایک مقام پہ رک کے مولا کائنات کی شان کو ثابت نہیں کروں گا، وہ آپ اپنے ذہنوں کے مطابق نتیجہ نکالتے رہیے گا۔ حضرت موسیٰ کے بعد 12 اوصیاء ہے، پیغمبر کے بعد بھی 12 اوصیاء ہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آخری وصی کی ملاقات حضرت داؤد سے ہوئی، ٹھیک ہے، جبکہ پیغمبر کے اوصیاء میں آخری وصی کی جب شہادت ہو جائے گی رجب کا زمانہ آئے گا، اس انداز میں۔ اس کے بعد اور آگے چلیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آ گئے، ایک عرصے کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، مصر میں آ گئے۔ مصر میں جب انہوں نے کلمہ توحید کو بلند کیا نا، تو ان کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے نا، وہ جناب یوشع بن نون تھے۔ جناب یوشع بن نون نوجوان تھے، جناب موسیٰ کے رشتے میں چچازاد بھائی ہوتے تھے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ مولا کائنات میں بھی یہ صفات آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گی۔ اور آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع بن نون کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، یا ہارون ہوتے تھے یا یوشع ہوتے تھے، یعنی باقاعدہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے جناب موسیٰ گئے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوشع کا نام قرآن مجید میں نہیں لیا سورہ کہف میں، لیکن ایک صفت ذکر کی، اور وہ صفت کیا ہے؟ موسیٰ کے ساتھ ایک جوان تھا، اور وہ جوان موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ مولا کائنات کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ذوالعشیرہ سے لے کے پیغمبر کی شہادت تک رسول کے ساتھ اس طریقے سے تھے جس طریقے سے انسان کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اور آگے چلیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے 18 ذی الحجہ کے دن تمام لوگوں کو ایک صحرا میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد جناب یوشع بن نون کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی حجۃ الوداع ایک بہترین دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ موسیٰ کہنے لگے کہ دیکھو، میں تو کچھ دنوں میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا 21 رمضان کے دن، لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر میرے بعد میرے وصی یوشع کے کہنے کے مطابق چلو گے نا، قیامت کے میدان میں موسیٰ تمہاری شفاعت کرے گا۔ یہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے امت کو کس کے سپرد کیا؟ جناب یوشع بن نون کے سپرد کیا، اسی انداز میں جس طریقے سے مولا کائنات کے سپرد اللہ کے رسول نے امت کو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلیے،
صرف سپرد کرنے پر اکتفا نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ ایک دستاویز بھی لکھی، ٹھیک ہے، کہ جس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ نبی اللہ کے حکم سے یوشع کو اپنی امت کے لیے خلیفہ بنا کے جا رہا ہے۔ پیغمبر بھی لکھنا چاہ رہے تھے دستاویز، لیکن پیغمبر کو کچھ اشقیاء نے لکھنے نہ لکھنے دیا پیغمبر کو، رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد آئیے اور آگے آئیے، جنابی یوشع جب منزل خلافت پہ فائز ہوئے تو 3 لوگوں نے یکے بعد دیگرے ان کے حق کو غصب کر لیا، ان کو خلافت نہیں دی، ان کی جگہ مسند خلافت پہ بیٹھ گئے۔ یوشع کہنے لگے کہ تم لوگوں کا معاملہ قیامت کے میدان میں موسیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ مولا کائنات کے ساتھ بھی یہی حالات تھے۔ اچھا، جب یہ 3 واصل جہنم ہو گئے جناب یوشع کے دور میں، دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے کئی مرتبہ ممبر سے کہی ہے، وہ کیا، نبی یا امام کے مقابلے میں جو آتا ہے نا، ہم اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے جہنمی ہے، ایسا ہے یا نہیں، جہنمی ہے، مگر یہ کہ توبہ کر لیں۔ کس انداز میں ابھی آگے بیان کروں گا۔ جناب یوشع کو خلافت ملی، 2 منافق تھے جنہوں نے جناب یوشع کو کام کرنے نہیں دیا۔ مولا کائنات کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، 2 منافق ہے، سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، جناب امیر کو کام کرنے نہیں دیا، جمل کا فتنہ رونما کیا۔ اسی انداز میں جس طریقے سے 2 منافقین نے نبی کی بیٹی کو ساتھ ملایا، یوشع کے خلاف لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا، مولا طلحہ و زبیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ دونوں ہمارے جد امیر المومنین کے خلاف آئے تھے، جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ راوی کہنے لگا کہ مولا زبیر تو پیچھے ہٹ گئے تھے۔ مولا فرمانے لگے دیکھو، صرف پیچھے ہٹنا نجات کی علامت نہیں ہے، جب تک علی کی امامت کے پرچم کے سائے تلے نہیں آئیں گے جنت نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جنت نہیں ملے گی۔ حضرت یوشع بن نون کے دور میں بھی 2 منافقوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو بھڑکایا، یوشع کے خلاف ایک محاذ تیار کیا۔ دیکھ رہے ہیں تاریخ کس انداز میں اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی بلکہ پیغمبر کے بعد بھی یہی ہوا۔ 2 منافقین نے ایک صحابی کی بیٹی کو بھڑکایا، جمل کا فتنہ رونما ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ کے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مشترکات یا صفات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب یوشع میدان جنگ میں گئے ہیں نا، تو یوشع نے سب سے پہلے جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سفیرہ نام ہے اس کا، اب سفیرہ ہو یا وہ ہو، دونوں ہم وزن ہیں اور جہنم میں بھی ایک ہی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھایا، دیکھو مان جاؤ، میں خلیفہ ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے 18 ذی الحجہ کے دن مجھے بنایا تھا، تم بھی اس بات کی گواہ ہو، تم بھی اس میدان میں موجود تھی۔ لیکن دیکھیں جب انسان کے اوپر بغض اور کینہ طاری ہو جاتا ہے نا، غالب آ جاتا ہے نا، پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے امام یا حجت خدا یا کوئی اور ہے۔ اس نے کہا نہیں، جنگ کروں گی آپ سے۔ حضرت یوشع بن نون آخری دم تک سمجھاتے رہے، نہیں مانی، جنگ ہوئی، 70,000 لوگ بے گناہ مارے گئے۔ جمل کے فتنے میں آپ دیکھیے بصرہ کے مضافات میں جو جنگ ہوئی، آج بھی تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ مولائے کائنات اپنی جگہ بالکل برحق تھے۔ جناب امیر نے آخری دم تک اس کو سمجھایا تھا، نہیں مان رہی تھی، 70,000 لوگ بے گناہ مارے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جناب یوشع بن نون کے اصحاب نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے موسیٰ نبی کی زوجہ کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، بس صرف احترام کے ساتھ خواتین کو مردوں کا لباس پہنا کے ان کو ان کے گھر پہ رخصت کر دوں گا۔ تو کہا بدلہ نہیں لیں گے؟ کہا نہیں، بدلہ نہیں لوں گا، قیامت کے میدان میں اس کی شکایت کروں گا۔ جناب امیر المومنین کے ساتھ بھی حالات پیش آئے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فتح کے انداز میں جب بصرہ میں داخل ہوئے تو بصرہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے بادشاہ بصرہ میں، لیکن جس انداز میں مولا کائنات بصرہ میں داخل ہوئے تھے، جس فضیلت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، کوئی بادشاہ بھی بصرہ میں آج تک داخل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ تھی جناب امیر علیہ السلام کی صفات تھی۔ مولا کائنات سے پوچھا بصرے میں لوگوں نے کیا کریں گے آپ؟ کہا اس کو اس کے گھر مدینہ میں بھیجوں گا۔ کہا انتقام نہیں لیں گے؟ کہا نہیں، انتقام نہیں لوں گا،
بلکہ قیامت کے میدان میں پیغمبر اسلام سے شکایت کروں گا کہ مولا کائنات نے عورتوں کو باقاعدہ مردوں کا لباس پہن کے بھجوایا۔ اب دیکھیے امام مبین کی حکمت ہے، مولا بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آگے پھر اس بات کا جواب بھی تاریخ نے دیا کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں کیوں فعل کو اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گئی وہ گھر پہ، جس انداز میں صحابی کی بیٹی اپنے گھر پہ گئی۔ پھر کیا ہوا، جناب یوشع بن نون ایک جنگ کے لیے گئے۔ اب دیکھیے مولا کائنات کس انداز میں حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام بھی فرماتے ہیں نا کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو یوشع کو موسیٰ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ میں گئے، شام قریب ہے، عصر کا وقت ڈھل رہا ہے، سامنے والے خوش ہیں کہ بے سبھی تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی اور ایک دن کا ہمیں وقت مل جائے گا، پھر ہم اگلے دن آ کے دوبارہ یوشع کی فوج پہ حملہ کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی، ان کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ڈوبتا ہوا سورج دوبارہ پلٹنے لگا، لیکن دیکھیں یہاں پہ مولا کائنات کی صرف یہ فضیلت نہیں ہے کہ یوشع کے برابر میں کھڑے ہوئے، نہیں، بلکہ ایک اور مقام یہ ہے کہ مولا کائنات خود افتخار کے ساتھ فرماتے تھے کہ اللہ نے میرے بھائی یوشع کے لیے ایک مرتبہ سورج کو پلٹا، علی کے لیے 2 مرتبہ پلٹا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو یہ جناب یوشع بن نون ہر اعتبار سے، یہ تو کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر میں جو موتیوں کے انبار مولا کائنات کی فضیلتوں کے پڑے ہوئے، اس میں سے کچھ نکال کے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، ورنہ تو میں بیان کرتے جاؤں، رات مکمل ہو جائے، جناب امیر کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب امیر ہر اعتبار سے جناب یوشع بن نون کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، لیکن جس انداز میں قوم نے یوشع بن نون کی قدر نہیں کی، چھٹے امام کی روایت ہے، ہر نبی کی قوم نے اس نبی کے وصی کو دھوکہ دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے رد محمد مصطفیٰ کے بعد امیر المومنین کو بھی دھوکہ دیا گیا، امیر المومنین کے ساتھ بھی دغا کی گئی، امیر المومنین کو بھی اس انداز میں نہیں پہچانا گیا جس طریقے سے پہچاننے کا حق تھا۔ 19 رمضان کو ضربت لگی، 19ویں کا دن مکمل ہو گیا اور آج 20 رمضان کا دن بھی مکمل ہو گیا۔ بیٹیوں کے لیے باپ کی وفات کا صدمہ اور بہن کے لیے بھائی کی جدائی کا صدمہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیٹی نہیں سہ پاتی، اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، بہن اپنے بھائی کو نہیں دیکھ پاتی، بے چین ہو جاتی، زندگی بھر بے چین رہتی ہے۔ یہ تو کوئی یا زینب سے پوچھے یا سکینہ سے پوچھے۔ 20ویں رمضان کا دن راوی کہتا ہے کہ مولا نے پورا دن تڑپتے ہوئے گزارا ہے، ایک طرف زہر کی شدت، ایک طرف زخم، ایک طرف ذہن میں بار بار یہ خیال کہ زینب اور ام کلثوم عنقریب بے مگناؤ چادر ہو جائیں گی۔ کتنے غم تھے۔ حسین ابن علی کے بارے میں مقاتل نے لکھا ہے کہ جب سے امیر المومنین کو ضربت لگی تھی نا، اس وقت سے لے کر شہادت تک حسین مسلسل رو رہے تھے، اور اتنا روئے کہ باقاعدہ حسین کی جو آنکھیں تھی نا زخمی ہو گئی تھی۔ میں کہوں گا فرزند رسول کربلا میں جب علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ نہ روئے۔ فرزند رسول جب آپ نے وہ منظر دیکھا کہ عباس پشت مرتجف سے زمین کربلا کی طرف آ رہے تھے اور آپ کرسی سے کھڑے ہو کے جھکنے لگے اور کہنے لگے الآن انکسرا ظہری، اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔
ارے جب علی اصغر کے بارے میں مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے. علی اصغر کے بارے میں مقتل کہنے لگا کہ حرملہ نے جو 3 بھال کا تیر مارا تھا نا، وہ تیر اتنا وزنی تھا، اصغر کے جسم سے بھی زیادہ وزنی تھا، اتنا وزنی تھا کہ صرف تیر اصغر کو نہیں لگا، بلکہ اصغر امام حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. علی اصغر منقلب ہو گیا. مولا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ آج کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین کو ضربت لگ گئی، آپ زارو قطار رونے لگے؟ جب نہیں حسین ابن علی یہی کہیں گے، ارے علی کی ضربت میں، میرے بابا کی ضربت میں مجھے اپنے بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آ رہے. زینب کی بے ردائی حسین دیکھ رہا ہے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھ رہا ہے، عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھ رہا ہے. حسین کیسے نہ روئے؟ ایک مرتبہ شب 21 کے اعتبار سے خطبہ بیان کرتے کہ عباس کی ایک خاص کیفیت کو خطبہ نے نقل کیا، اور وہ کیا کیفیت تھی؟ خطبہ بیان کرنے لگے کہ جب شب 21 رمضان آئی ہے نا، عباس ہر تھوڑی دیر میں روتے ہوئے آتے تھے، امیر المومنین کے قدموں کا بوسہ لیتے تھے، پھر روتے ہوئے گزر جاتے تھے. روتے ہوئے گزر جاتے تھے. ایک مرتبہ آدھی رات مکمل ہوئی، میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، بیٹا حسن نماز کا خیال رکھنا، یہ دین کا ستون ہے. بیٹا حسن روزے کا خیال رکھنا، دیکھو روزے کے بارے میں سستی نہ کرنا. بیٹا حسن اگر استطاعت ہونا تو اللہ کے گھر کے لیے جانا، اللہ کے گھر کو کسی بھی انداز میں خالی چھوڑنا مناسب نہیں ہے. بیٹا حسن یتیموں کا خیال رکھنا، یہ یتیم وہ ہوتے ہیں جن کا باپ اس دنیا میں نہیں رہتا. ایک وصیتیں کرنے کے بعد اب میرے مولا نے ایک مرتبہ حسن سے فرمانے لگے، حسن میرے تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بلوا کے آؤ. ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ بلوا کے مولا کائنات کی نظروں کے سامنے حسن ہے، حسین ہے، محمد حنفیہ ہے، محمد اصغر ہے، محمد اکبر ہے، محمد اوسط ہے، عبداللہ ہے، جعفر ہے. مولا کائنات کی نظروں میں ان کی تمام بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، زینب کبریٰ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ کبریٰ ہے، فاطمہ صغریٰ ہے. ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ حسن کے ہاتھ میں ہر ایک بیٹا اپنا ہاتھ رکھے. حسین سے کہنے لگے، حسین اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھو، محمد حنفیہ اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دو، جعفر اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دو، عبداللہ اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دو، محمد اوسط اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دو. اس کے بعد بیٹیوں سے کہنے لگے، زینب اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھو، ام کلثوم اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھو، ارے رقیہ اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھو. راوی کہتا ہے 14 سال کا ایک لڑکا تھا، عباس اس کا نام تھا. عباس اس کا نام تھا. حضرت سے دیکھ رہا تھا کہ ابھی بابا میرا نام لیں گے، ابھی بابا میرا نام لیں گے. ارے بہنوں کا نام لے رہے نا، بہنوں کے بعد میرا نام لیں گے، تمام بہنوں کے نام لیں گے، میرا نام نہیں لیا. عباس روتے ہوئے ام المنین کے کمرے میں، ام المنین ویسے ہی افسردہ بیٹھی ہوئی تھی، مولا کائنات کے غم میں رو رہی. ایک مرتبہ کہنے لگے، مادر گرامی بابا نے اپنے تمام بیٹوں کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیے، اپنے تمام بیٹیوں کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں رکھے، لیکن بابا نے میرا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں نہ رکھا. ایک مرتبہ ام المنین کو جلال آیا، ام المنین روتے ہوئے اٹھی، مولا کائنات کے کمرے میں کہنے لگی، مالی میرے عباس سے کیا کوئی قصور ہو گیا؟ ارے مولا کائنات دارو قطار رونے لگے، کہنے لگے، ام المنین علی کربلا کے منظر کو دیکھ رہا ہے. کربلا کے منظر کو دیکھ رہے. ایک مرتبہ کہنے لگے، حسن کو نہیں حسین کو آگے بلوایا، دوسری طرف سے عباس کو آگے بلوایا. عباس سے کہنے لگے، عباس یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ عباس کہنے لگے، بیٹا عباس کہنے لگے، بابا یہ میرے مولا حسین ہے.
حجت خدا ہے، حسن کے بعد حجت خدا ہے۔ حسین سے کہنے لگے حسین یہ کون ہے؟ حسین کہنے لگے کہ بابا یہ میرا بھائی عباس ہے، بابا یہ وہ ہے جسے آپ نے دعائیں مانگ کے اپنے پروردگار سے طلب کیا تھا، بابا آپ نے اس کو میرے حوالے کیا تھا ولادت کے وقت سے۔ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ بڑھوایا، حسین کا ہاتھ بڑھوایا، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، ایک وصیت عباس نے کی، ایک وصیت حسین نے کی۔ حسین سے کہنے لگے حسین عباس تمہارے حوالے۔ عباس سے کہنے لگے عباس ایک وعدہ کرو، جب کربلا میں عاشور کے نہر فرات پہ نہر فرات پہ پہنچا تو حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا۔ عباس نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد زینب کبریٰ کہتی ہے کہ میں کھڑے اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ بابا آپ نے عباس کو میرے بھائی حسین کے حوالے کر دیا، بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھائیوں میں سے آپ مجھے بھی کسی کے سپورٹ کر دیجیے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فرمانے لگے کہ زینب تم میری سب سے بڑی بیٹی ہو، تم جس کے بارے میں کہو گی علی وصیت کر دے گا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہنے لگی کہ بابا حسن اور حسین آپ کے بعد میرے امام ہوں گے، ان کی اطاعت کرنا زینب کے اوپر واجب ہے، میں چاہتی ہوں کہ حسن اور حسین کے علاوہ کسی بھائی کو اپنے لیے منتخب کروں۔ ایک مرتبہ علی کہنے لگے کہ زینب تمہارے سارے بھائی تمہاری نظروں کے سامنے کھڑے ہوئے، کسی ایک کو منتخب کرو، علی وصیت کرنا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے میں نے محمد حنفیہ کو دیکھا، میں نے عبداللہ کو دیکھا، میں نے جعفر کو دیکھا، میں نے محمد اوسط کو دیکھا، میں نے محمد اکبر کو دیکھا، میں نے محمد اصغر کو دیکھا، میں نے عباس کو دیکھا۔ لیکن شہزادی کہتی جیسے ہی عباس کے اوپر میری نظریں گئی نا تو میری نظریں عباس پہ جا کے رک گئی۔ میں نے کہا بابا عباس۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہنے لگے عباس علی نے زینب کے پردے کا بہت خیال رکھا ہے، کسی اجنبی کی آج تک زینب کے پردے پر بھی نظر نہیں گئی ہے، عباس یہ عہد کرو جب تک زندہ رہو گے زندہ رہو گے زینب کے پردے پہ آج نہ ہے۔ عباس نے عہد کیا۔ راوی بیان کرتا ہے جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے نا، مکے میں آئے، مکے کے بعد جب کربلا کا سفر شروع کیا نا، راوی بیان کرتا ہے ہر منزل پہ جہاں پہ بھی امام حسین رکتے تھے نا، عباس سب سے پہلے زینب کبریٰ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے زینب کبریٰ حکم دیجیے، عباس سے اگر کوئی حاجت ہو تو طلب کیجیے۔ ایک مرتبہ عباس سے وصیتیں مکمل کر لی۔ اب اس کے بعد امیر المومنین نے ایک عجیب وصیت کی، وصیت کرنے لگے کہ بیٹا سجاد جا کے ذرا بیٹا حسین جا کے ذرا سجاد کو لے کر آؤ، 2 سال کے سید سجاد ہیں، زین العابدین کی عمر مقاتل نے 2 سال لکھی ہے، حسین زین العابدین کو اپنی گود میں لے کر آئے اور امیر المومنین کہنے لگے کہ لاؤ سجاد کو مجھے دو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے سجاد کو لیا۔ ارے اب کبھی سجاد کے بازوؤں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی سجاد کے گلے کے بوسے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہنے لگی بابا کیا وجہ آپ سجاد کے بازوؤں کا گلے کے بوسے لے رہے؟ کہنے لگے بیٹی زینب کیا کروں، یہی بازو ہے جس پہ سجاد کو ہتھکڑیاں لگیں گے، یہ گلا ہے جس پہ سجاد کے خاردار دوگ لگایا جائے گا۔ ایک مرتبہ وصیتیں تمام ہوئی، صبح کا وقت قریب آیا، میرے مولا نے فرمایا اب علی تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہے، دیکھو آسمان کے دروازے کھل گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، آدم آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم خلیل خدا علی کو لینے کے لیے آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، عیسیٰ روح اللہ آ گئے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ گئی، تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ آ گئی، جنت سے حوا آ گئی، مریم بنت عمران آ گئی، آسیہ بنت مزاحم آ گئی، یہ سب علی کو لینے کے لیے آ گئے۔ ایک مرتبہ علی نے کلمہ پڑھا، علی کی روح پر